پاکستان کے غریبوں کی پہچان، غریب عوام پارٹی آف پاکستان۔ جی السلام علیکم، میں ہوں محمد حفیظ اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل غریب عوام پارٹی یعنی گیپ پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارا ایک پروگرام دیکھا جس میں ہم نے بزرگوں اور نوجوانوں سے ایک رائے لی کہ ہمارے اس موجودہ معاشرتی برائیوں کے دور میں ہمارے لیے تعلیم کی زیادہ اہمیت ہے یا تربیت کی۔ تو اس میں سے جو بزرگ لوگ تھے ان کی اکثریت کا کہنا تھا کہ تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔ تو ظاہری بات ہے بزرگوں کی باتوں میں اثر ہوتا ہے اور وہ جہاں دیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ بات درست بھی ہے کہ آپ جتنی اچھی کسی کی بچے کی تربیت کریں گے وہ اتنا ہی بہترین انسان ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈاکٹروں کو، انجینئرز کو اور مختلف ایسے عہدوں پر فائز لوگوں کو جو گریڈ 17 سے لے کر 21 تک ہیں ان کو بھی لوگ برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو تعلیم کی وجہ سے گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی اچھی تربیت نہیں ہوتی۔ جب تربیت اچھی نہیں ہوگی تو یقینی بات ہے کہ لوگ ان کو گالیاں تو دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جانور یعنی شیر بھی ایک انسان کے ساتھ گھل مل کر کھیل رہا ہوتا ہے، ہاتھی بھی کھیل رہا ہوتا ہے، بندر بھی کھیل رہا ہوتا ہے، مختلف جانور جتنے بھی جانور ہیں آپ نے اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ شیر اور انسان کا یا ایسے جو خونخوار درندے ہیں ان کا اور انسان کا کسی طرح مماثلت ہو ہی نہیں سکتی، وہ انسان کے ساتھ کھیلے۔ لیکن یہ ساری بات ہوتی ہے تربیت کی۔ تربیت کو جب جانور کو بھی تربیت دی جاتی ہے تو جانور بھی ایک بہترین یعنی وہ کردار ادا کرتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے لیکن وہ انسان کو کہتا کچھ نہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں جو حالات بن چکے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو دور چل رہا ہے ابھی اس میں ہمارے سکولوں میں ہمارے والدین جو ہیں انہوں نے بالکل تربیت کا نام و نشان ہی مٹا دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج جو ہماری معاشرتی برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کا فقدان بلکہ ختم ہی ہو چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی دینی مدارس ہیں وہاں پر اساتذہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ ان بچوں کو اور ایک عام پڑھے لکھے بچے کو جب موازنہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہترین تربیت اسلامی اقدار میں پائی جاتی ہے اور اسلامی جو درسگاہیں ہیں ان میں دی جاتی ہے، اب بھی دی جاتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اب ہمارے گھروں میں خواتین اور بچے بالکل وہ مل کر بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بزرگ خاص کر کے والدین ان پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ اسی طرح ہمارے جو سکولوں کے یونیورسٹیز کے اساتذہ ہیں وہ بھی اس طرف بالکل کوئی دھیان نہیں دیتے کہ جناب ان بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ اب جب بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، آپ ایک انسان پڑھا لکھا اس کو روزی کمانے کے لیے تو تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن ایک بہترین انسان بنانے کے لیے جب اس کو تربیت نہیں دیں گے تو آپ کا معاشرہ خوبصورت کبھی نہیں بنے گا، کیونکہ روزی کمانا یا رزق کمانا یا پیسوں کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل معنی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو آپ ایک بہترین انسان بنیں گے۔ دوسری طرف آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زبان سے، ان کے منہ سے ایک پھول نہیں بلکہ انگارے اگل رہے ہیں۔ اسی مد مقابل اگر آپ دیکھیں تو ایک اچھی تربیت والا بچہ جب کسی سے بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے پھول اگل رہا ہے۔ یعنی فرق عیاں ہے کہ اچھی تربیت جو ہے نا وہ انسانی معاشرے کے لیے اور بہترین لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اس میں کوتاہیاں تو ہم سب کی ہیں، یعنی والدین کی بھی کوتاہی ہے، ہمارے اساتذہ کی بھی کوتاہی ہے، لیکن ایک کوتاہی ہمارے حکومتوں کی بھی ہے۔ حکومتوں کی اس طرح ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی اساتذہ بھرتی کیے جاتے تھے ان کو باقاعدہ اس چیز کی تربیت دی جاتی تھی کہ آپ بچوں کو اخلاقی اقدار، انسانی اقدار کی تربیت دیں گے، لیکن آج جو بھی بس اس کو پڑھا لکھا دیکھتے ہیں، جی پڑھا لکھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے انسانی اخلاقی اقدار کا، تو اس کو وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں، وہ جیسے دیکھتا ہے ایسے ہی وہ لوگوں کو تربیت کر دیتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو اگر یہی چیز ہم اگر یہی کریں گے یعنی ایسے لوگوں کو آپ تربیت پہ لگا دیں گے جن کا کچھ لوگوں سے اچھے تعلق نہیں ہے، لوگوں سے اچھا اخلاق نہیں ہے، تو پھر ایسے ہی ہوگا۔
اب حکومت کو یہ چیز چاہیے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں برائیوں کے انبار لگ چکے ہیں اور ہمارے برائیوں کا گڑھ بن چکا ہے اور اس کی مین وجہ جو ہے تربیت کا فقدان ہے، اب ہماری حکومت کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر تمام سکولوں میں، پرائیویٹ سکولوں میں، سرکاری سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں اور تمام تعلیمی اداروں میں باقاعدہ طور پر اس چیز کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ ایک پورا چیپٹر یعنی ایک پورا مضمون انسانی و اخلاقی اقدار کی تربیت کے اوپر مختص کیا جائے۔ اگر آپ بچوں کو 40 منٹ 50 منٹ مختلف چیزیں سکھا سکتے ہیں تو کیا ان کو بہترین انسان بنانے کے لیے آپ کو 40 منٹ کا یعنی وہ نہیں دے سکتے؟ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر فوری توجہ دے اور اتنے خوبصورت انداز سے وہ یعنی یہ کام کرے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا حسن بن جائے۔ اس کے علاوہ والدین کو چاہیے کہ وہ گھروں میں بچوں کو تربیت دے۔ آج سے 10-15 سال پہلے اگر جائیں گے تو ہم اکثر دیکھتے تھے، 20 سال یعنی اگر دیکھیں تو ہم اکثر دیکھتے تھے کہ بچوں کو باقاعدہ اساتذہ یہ بتاتے تھے جب گھر جائیں تو سلام دیں، رستے میں کسی کو ملے تو سلام دیں، گھر میں جائیں تو بیٹھ کے پانی پئیں، روٹی کھاتے ہوئے جوتے اتار دیں، اس طرح روٹی کھائیں۔ لیکن آج کسی جگہ پہ بھی تربیت کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اور یہ میری والدین سے اور خاص کر کے اساتذہ سے گزارش ہے کہ خدا را اگر آپ اپنے ملک اور معاشرے کو حسن اور خوبصورت اور یعنی حسین دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا یہ فریضہ ادا کریں، اور بچوں کو تعلیم، اگر ظاہری بات ہے موجودہ حالات میں بے شمار لوگ ہیں جو ان کو تعلیم نصیب نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر دیں۔ اگر آپ اچھی تربیت کریں گے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اچھی تربیت والا بچہ لاکھوں کما سکتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کی زبان میں یعنی حسن نہیں ہوتا، جس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہوتی، کرختگی ہوتی ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا حکومت، والدین اور اساتذہ اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارا ملک ایک حسین ملک بن جائے، ہمارا معاشرہ ایک حسین معاشرہ بن جائے جس میں ہم سب رہیں تو خوشی سے رہیں، اخلاق سے رہیں، پیار سے رہیں، کیونکہ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ پیار ہی ہے۔ پاکستان کے غریبوں کی پہچان، غریب عوام پارٹی آف پاکستان۔